السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کل کی کلاس میں کہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے رب کی معرفت میں یہ بات ہم نے جانی تھی۔ تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ جو ہم عبادت بولتے ہیں تو کون کون سی چیز ہیں جو عبادت کے اندر شامل ہیں، عبادت میں انکلوڈڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا بس یہی عبادت کے کام ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے بہت ساری چیزوں کو گنایا گیا ہے جو عبادت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف نماز، روزہ یہی سب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، صرف انہی میں شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اور بھی چیزیں ہیں جو عبادت میں شامل ہے، اور ان میں اگر آپ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو وہ بھی شرک مانا جاتا ہے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں صاحب کتاب نے ان میں سے کچھ اہم چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے وَأَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، اور وہ عبادت جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، انواع اس کی کچھ قسمیں، ٹھیک ہے۔ اس عبادت کی کچھ قسمیں جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، مثال کے طور پر الاسلام والایمان والاحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، وكلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ تو عبادت کی کچھ قسمیں یہاں پر مذکور ہیں۔ سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد ایمان، اس کے بعد احسان۔ یہ تین مین چیزیں ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو عبادت میں انکلوڈڈ ہے، وہ ہے دعا، خوف یعنی کہ ڈرنا، رجا یعنی کہ امید رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے توکل تو ہم سب جانتے ہیں۔ رغبت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رغبت رکھنا، رہبت رکھنا۔ رغبت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا شوق رکھنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، کسی چیز کا مشتاق ہونا۔ رہبت کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا یا پھر کسی چیز سے مرعوب ہونا۔ خشوع یہ جھکنے کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خشوع اختیار کرنا یعنی جھکنا، تواضع اختیار کرنا۔ الخشیۃ یہ بھی ڈرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ الانابۃ اس کا معنی ہوتا ہے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ٹھیک ہے، یعنی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا۔ تو انابہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ الاستعانہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ الاستعاذہ مطلب پناہ مانگنا۔ الاستغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں مدد مانگنا، ٹھیک ہے۔ استعانہ اور استغاثہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ استعانہ مطلب نارملی مدد مانگنا، اور استغاثہ کہ آپ کسی بہت سخت مصیبت میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں اور اس ٹائم آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے مدد چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو استعانہ نارمل مدد مانگنا، استغاثہ مصیبت میں مدد مانگنا۔ الذبح کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا، ذبح کرنا۔ النذر مطلب نظر ماننا۔ وغیر ذالک من انواع العبادت التي امر اللہ بها، اور اس کے علاوہ بھی دوسری عبادت کی کچھ قسمیں ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكُلُّهَا لِلَّهِ تعالی، یہ تمام کی تمام عبادتیں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، ٹھیک ہے۔ تو اسلام،
احسان اور ایمان، یہ تو سب جانتے ہیں، اسلام اس کے ارکان ہیں، ایمان اس کے 6 ارکان ہیں، تو یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے اس میں ہے شہادت ہے، اس کے بعد جو ہے روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صلاۃ، اس طرح کی چیزیں اسلام میں آتی ہیں۔ ایمان میں ہے اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں وغیرہ پر ایمان رکھنا، جس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے کرنا، عبادت ایسے کرنا جیسے ہم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 بیسک فنڈامنٹل ہیں، سمجھ لیجئے، عبادت کے، ٹھیک۔ ایک تو اسلام، ایک ایمان، اور ایک احسان، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کچھ اور چیزیں ہیں جو عبادت میں شامل ہیں، ان میں پہلے چیز ہے دعا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی بھی دعا، کوئی بھی رینڈم دعا، یا کوئی بھی عربی کی مسنون دعاؤں میں سے کوئی دعا، یا اپنی زبان میں، اپنی علاقائی زبان میں، یا اردو میں، یا انگلش میں ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، خیر کی امید رکھنا، کامیابی کی امید رکھنا، ہدایت کی امید رکھنا عبادت ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا، اللہ سے رغبت رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے سامنے خشوع خضوع اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے مدد مانگنا، اس سے پناہ مانگنا، اس کے لیے قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا، یہ ساری جو ہے عبادت ہے۔ تو یہ یہاں پر کیوں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب عبادت ہے، یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بھی اگر آپ کسی اور کو شامل کر لیں گے تو وہ بھی شرک ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ سے دعا مانگنے کی جگہ کسی قبر والے سے دعا مانگی تو شرک۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی جگہ کسی دیوی دیوتا سے ڈرنے لگے، یا کسی قبر والے سے ڈرنے لگے تو وہ بھی شرک۔ آپ نے اللہ کی جگہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لی تو یہ شرک ہے۔ آپ نے اللہ کی جگہ کسی اور پر توکل کر لیا تو یہ بھی شرک ہے۔ رغبت اور رہبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی، یہ بھی شرک ہے۔ خشوع اور خضوع اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار کیا تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کیا آپ نے تو یہ بھی شرک ہے۔ کسی اور سے مدد مانگی، کسی اور سے پناہ مانگی، کسی اور کے لیے ذبح کر دیا، کسی اور کے لیے نذر مان لی، تو یہ سب ان میں اگر آپ غیر اللہ کو شریک کریں گی تو یہ سب شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان جو ہے عبادت سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں شرک ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام، ہم مسلمان ہیں، اس میں بہت سارے لوگ شرک سے بچ سکتے ہیں، ایمان میں شرک سے بچ سکتے ہیں، احسان میں بھی انسان بچ سکتا ہے، لیکن دوسری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں شرک سے بچنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ قبر والوں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم اس پرابلم میں ہیں، آپ ہماری پرابلم کو دور کریں۔ کچھ لوگ درگاہوں پہ جا کے یا مزاروں پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نذر مانتے ہیں کہ ہماری یہ منت پوری ہو جائے گی تو ہم اس درگاہ پہ جا کے جو ہے کھانا بانٹیں گے لوگوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شرک میں شامل ہوتی ہیں، لیکن لوگ جو ہے اس کو شرک میں انکلوڈ نہیں کرتے۔ وہ بس یہ سوچتے ہیں کہ جیسے مورتی، ہندو مورتی کی پوجا کر رہے ہیں تو ہم بھی جا کے مورتی کی اگر پوجا کریں گے تو یہ شرک ہوگا، لیکن اگر ہم یہ دوسرے کام غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہیں۔ تو آگے ایک ایک کر کے اس کی جو ہے یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ جان لیا کہ عبادت کی یہ کچھ قسمیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْءٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، تو جس نے ان میں سے کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی طرف موڑ دیا تو وہ مشرک اور کافر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے ذبح غیر اللہ کے لیے ذبح کر دیا، غیر اللہ کے لیے نذر مان لی، غیر اللہ سے استغاثہ کر لیا تو پھر یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کرنے والا مشرک اور کافر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جس نے ان میں سے کسی کو چیز کو غیر اللہ کی طرف موڑ دیا، غیر اللہ کی طرف پھیر دیا تو وہ مشرک اور کافر ہے۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ، اور ہم یہ بات ایسے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ الہًا آخر کسی دوسرے ایسے معبود کو پکارا لا برہان لہ بہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی ایسے دوسرے معبود کو پکارا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربہ تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور کافر کامیاب نہیں ہوں گے، اور بے شک کافر لوگ کا فلاح نہیں پا سکتے یا کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر سیدھے کہا گیا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کا حساب اللہ کے پاس ہے اور وہ کافر ہے، اس لیے اس کو آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر صاف صاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کو منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے حدیث میں ایک ایک کر کے جو ہم نے عبادت کی، ہم نے جو پڑھا کہ یہ ساری چیزیں ہم عبادت میں شامل مانتے ہیں، تو کیا واقعی میں یہ چیزیں عبادت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا واقعی ان میں غیر اللہ کو شامل کرنے سے شرک مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، اس کی دلیل ایک ایک کر کے نیچے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے حدیث میں ہے وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، مخ کے معنی ہوتے ہیں مغز یا گودا۔ ٹھیک ہے، مغز یا گودا، تو حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو مغز کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا ایکچوئل جو اچھا پارٹ ہوتا ہے، جیسے مان لیجئے کہ ایک ہم ایسے ہی ڈرائی فروٹ کو لے لیتے ہیں، ہم بادام کو لے لیتے ہیں، تو بادام جو ہے اس کا جو اصل پارٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کا جو مغز ہوتا ہے، جو اس کے اندر کی جو گیری ہوتی ہے وہ اصل ایکچوئل مانی جاتی ہے، تو دعا جو ہے وہ عبادت کا وہی ایکچوئل پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں گے ہم جو صلاۃ ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم بھر بھر کے دعائیں پڑھتے ہیں، پوری صلاۃ کا نام ہی صلاۃ اس لیے کیونکہ اس میں دعائیں ہوتی ہیں بہت ساری۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر لوگ حج یا دوسرے ارکان جو ہے اسلام کے انجام دیتے ہیں تو ان میں بھی وہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے ہر عبادت میں شامل ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر کہا گیا ہے وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ، اب دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بھی قول ہے بحیثیت دلیل یہاں پر وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، وہ عنقریب رسوا ہو کر ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اوپر کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، تو یہاں پر دعا کو عبادت مانا گیا ہے، اور جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، انہیں متکبرین کہا گیا ہے، اور ان کے لیے جہنم کو تیار مانا گیا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعا کی دلیل ہمیں مل گئی حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی۔ اور عبادت میں ایک اور آگے کیا تھا، خوف، یہ عبادت میں تھا، تو دلیل الخوف، خوف کی دلیل قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی خوف بھی صرف اللہ تعالیٰ، اگر ہم واقعی میں مومن ہیں، واقعی میں ہمارے لیے اندر ایمان ہے، تو خوف صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہوگا تو یہ شرک ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وَدَلِيلُ الرَّجَاء، اور امید اور رجا کی دلیل قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے نیک عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
اور اسے اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ رجا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم غیر اللہ سے امید باندھیں گے تو وہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت میں شرک سے منع کیا گیا ہے ہمیں۔ تو ہمیں خوف کی دلیل بھی مل گئی اور رجا کی دلیل بھی مل گئی۔ اب اس کے بعد ہم آگے دلیل ہے توکل کی، ٹھیک ہے۔ وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تعالیٰ، توکل عبادت میں شامل ہے۔ توکل میں کسی اور کو شریک کیا جائے گا تو وہ بھی شرک مانا جائے گا، تو اس کی دلیل ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر ہی توکل رکھو، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر ہی توکل رکھو۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول ہے فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل رکھا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، جس نے اللہ پر توکل رکھا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توکل بھی صرف اللہ رب العالمین پر ہی کرنا چاہیے، غیر اللہ پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنی چاہیے، غیر اللہ سے نہیں کرنی چاہیے، اور جو اللہ سے دعا نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے متکبر میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خوف یعنی ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے، اور توکل بھی صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، غیر اللہ پر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر رغبت، رہبت اور خشوع کی دلیل ہے۔ یہاں پر لکھا ہے وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور رغبت اور رہبت کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں، اور رغبت اور رہبت کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ لوگ ہمارے لیے ہی خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہی جھکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کون؟ مومنین، ٹھیک ہے۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ سے رغبت رکھتے ہیں، اللہ سے ہی رہبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے ہی خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے آگے لکھا ہے وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ، خشیت کا مطلب بھی ڈر کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا خوف سے تھوڑا اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے۔ تو خشیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، اور ان سے مت ڈرو، اور تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یا تم ان کی خشیت دل میں مت رکھو بلکہ میری خشیت رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خشیت اور خوف میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے یہاں پر بہت ساری دلیلیں ہیں الگ الگ عمل کی، الگ الگ کام کی، تو ہم جو ہے آج کی کلاس کو یہیں پر روک دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آگے بھی کچھ اعمال کی دلیلیں جو ہے وہ مذکور ہیں جن کو اوپر عبادت میں انکلوڈ کیا گیا تھا، آگے ان کی بھی کچھ دلیلیں ہیں، تو وہ جو دلیلیں جو ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں ان کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں پر روک دیتے ہیں، تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔